یہ ہے اسلام آباد اور صوبہ خیبر پختونخوا کی سرحد، اس کا بارڈر ہے، اور یہاں پہ یہ کینتھلا کا تاریخی کنواں ہے۔ یہ کنواں جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم نے یہ کنواں جو ہے یہ تعمیر کروایا تھا، اور پھر شیر شاہ سوری نے اس کو مینٹین کیا تھا۔ اس کی ساری ہسٹری جو ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا میں بتائیں گے، یہ ہم کنواں بھی بتائیں، یہ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ سر یہ جس سے آپ نے بیان کیا کہ اس کو یہ کہتے ہیں، جب الیگزینڈر دی گریٹ یہاں سے گزرا تھا تو یہ جگہ کافی لیول تھی، تو یہاں پہ اس نے پڑاؤ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ جو کنواں بھی کھدوایا گیا تھا اس کے آنے سے پہلے، کیونکہ جب وہ ٹریول کرتے تھے جہاں پانی ہو تو یہ کنواں ہے جی یہ کنواں ہے جی۔ اور یہ اس کے ساتھ اس ٹائم تو یہ موٹروں والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو یہ 7 سیڑھیاں ہیں جی، تاکہ واٹر لیول جتنا بھی ہو نا سر تو اتنا نیچے بندہ جا سکتا تھا۔ تو یہ 7 سیڑھیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں جو ابھی تک وہ اسی میں ہیں، اسی حالت میں ہیں جی۔ تو بعد میں شیر شاہ سوری نے اس کو کافی بہتر۔ اور یہ پیچھے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں، ان کا ہمیں ایک سنگ بنیاد نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس علاقے کو ڈیولپ کروایا، شاہ اللہ تا کینتھلا تا کوٹ جنڈا۔ تو یہ ادھر پیچھے ہری پور ہے، یہ ابھی آپ ہری پور میں کھڑے ہیں جی۔ یہ ضلع ہری پور ہے جی، تحصیل خانپور آتی ہے جی۔ تو یہ جب اور وہ سڑک اسلام آباد کی ہے، یہ وہ سڑک وہ بارڈر ہے جی، وہ بارڈر ہے جو بورڈ لگا ہوا ہے نا جی، وہ بارڈر ایریا آ جاتا ہے جی۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ اس علاقے کے الیکٹڈ نمائندے رہے ہیں، تو یہاں پہ اتنا بڑا تاریخی ورثہ ہے، اس کو سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اگر ہم اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو اس کا تو آپ کو بھی فائدہ اگر یہ ڈیولپ ہو جائے۔ سر یہ پوری عوام کو فائدہ ہے، پوری پبلک کو۔ اب دیکھیں کہ ہزارہ موٹر وے یہاں سے ٹوٹل تقریباً 27 کلومیٹر پہ ہے، جو خانپور ہری پور روڈ ہے وہ ٹوٹل یہاں سے 14 کلومیٹر پہ ہے جی۔ تو اسلام مارگلہ سے جو بنتا ہے وہ ٹوٹل 19.5 کلومیٹر پہ آپ کا نیو مارگلہ ایونیو، اور ادھر ہری پور روڈ جو خانپور ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سب سے شارٹیسٹ راستہ ہے، اور یہاں پہ تقریباً کافی یہ تاریخی مقامات بھی ہیں ٹورزم کے والے سے۔ خانپور لیک جو ہے وہ سب سے اٹریکشن کا باعث ہے، کہ یا راول لیک ہے یا پھر خانپور لیک ہے۔ تو یہ بڑی ضروری ہے، اگر روڈ بن جائے تو بڑا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسلام آباد کا جو خوبصورت ترین پہاڑی علاقہ ہے، اس پہاڑی علاقے کے اندر ہمیں جگہ جگہ پہ ناجائز تجاوزات، غیر قانونی عمارتیں نظر آتی ہیں، اور یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت آپ مجھے جس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ اوپر ایک خوبصورت پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے جو ایک سرکاری جگہ ہے، اس پہ قبضہ کیا گیا ہے، اور ایک کوئی ہاؤسنگ سکیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہاں پہ پھر اس کو توڑا گیا۔ تو یہ مینگل صاحب چیئرمین سی ڈی اے کے طور پہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ قبضہ جو چھڑا لیا ہے یا ابھی ہے قبضہ؟ سر اسلام آباد میں جو ہے نا قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیں آپ، گرین بیلٹ میں کوکا کھول لیں، کوئی کمرہ بنا دیں، قبر بنا لیں۔ اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے انسٹنٹ جو سمارٹ طریقہ ہے قبضہ کرنے کا، کہ جی آپ جا کے کنٹینر پھینک دیں رات کو، اس میں 4 مسئلے ڈال دیں، اور باہر لکھیں جی جامع مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یہاں پہ ہم دیکھتے رہے ہیں، جس کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً اب تک 3000 سے زائد جو ہے نا، ہم نے اس طرح کی جو انکروچمنٹس ہیں، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ ہم گرا چکے ہیں۔ پہلے ہمارا 1 ڈائریکٹر تھا، ابھی 4 ڈائریکٹرز ہیں، 30 بندوں کا سٹاف تھا، ابھی 300 کے قریب ہماری انفورسمنٹ کی ٹیم ہے، جس کو ہم نے بڑھایا ہے۔ اور یہ جو آپ نے یہ جو عمارت گرائی ہے، یہ کیا تھی؟ سر یہ ناجائز قبضہ یہاں پہ جو ہے نا، یہ ساری یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سر، جو فینسنگ ابھی اس کی ہم نے کی، یہ ساری سی ڈی اے کی ایکوائرڈ لینڈ ہے، اور یہاں پہ ہم پارک اور اسٹیڈیم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے 4-5 اندر بھی بنے ہوئے تھے، اور کافی عرصے سے بنے ہوئے تھے، 15-20 سال سے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح ابھی میں آپ چلیں سی 13 14 15 16 میں آپ کو اس طرح کے نا ڈھیر سارے نظر آئیں گے، جو کہ ہم نے بلڈوز کیے ہیں، اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ پارکنگ کے لیے 1 2 3، ابھی ہم I-12 کی طرف جا رہے ہیں، I-15 کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا 15-20 سالوں سے اس کو، لیکن ہم نے اپنی انفورسمنٹ کو الحمدللہ ہم نے گیلونائز کیا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں یہاں۔ یہ اسلام آباد کے F11 سیکٹر میں ایک بھیکا سیدہ کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ سی ڈی اے کی طرف سے ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور کچھ عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اس پہ کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے جی اس کی؟
یہ دیکھیے جی اس میں 82 اور 85 میں ان کے ایوارڈز ہوئے ہوئے ہیں. ان کو کمپنسیشن بھی دی گئی ہے, پلاٹ بھی دیے گئے ہیں, لیکن پچھلے 50 سال سے جو ہے نا یہ یہاں سے موو نہیں کر رہے تھے. تو لیگلی دے آل آر ایلیگل آکوپینٹس ہیئر. تو ان کو نوٹس دیا, پھر یہ کورٹوں میں بھی جا کے سپریم کورٹ سے بھی جو ہے نا ان کا کیا یہ جو اب مکان گرائے جا رہے ہیں تو اس کے اندر لوگ تو نہیں نہیں, رہتے؟ لوگ نہیں ہیں, خالی کر دیے ہیں, ان کو نوٹس دیا ہوا ہے, اندر کوئی بھی نہیں, ان کے سامان وغیرہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. یہ تقریباً 300 کے قریب یہاں پہ گھر تھے, جس میں سے کوئی 50-60 رہ گئے ہیں, باقی ہم نے جو ہے نا. اچھا, آپ نے اسلام آباد میں اس قسم کے کتنے علاقوں میں آپریشن کیا؟ C13, 14, 15, 16 میں تقریباً 3000 پلس ہم نے جو ہے نا پلاٹس ہم نے واگزار کرائے ہیں. یہ سارے ہیں جو پلاٹ لے کے خوش ہوتے ہیں نا کہ جی ہمارا پلاٹ ہے, تو موقع پہ اور بندے بیٹھے ہوتے تو اسلام آباد میں تقریباً 3-3.5 پلاٹوں پہ قبضہ آپ نے ختم کروایا. ہیں. یہ C سیکٹر کے ہیں. اسی طرح پارک انکلیو 1, 2, 3 میں کوئی 500-550 ادھر تھے, یہ بھی ہے. باقی بھی جو ہے نا ہم چونکہ ہم نے اپنے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو میں نے عرض کیا کہ پہلے 30 تھے, اب 300 ہو گئے ہیں. پہلے ایک ڈائریکٹر تھا, اب 4 ڈائریکٹرز ہیں. ابھی چاروں طرف اسلام آباد میں سرکاری زمین پہ قبضہ کرنا اتنا آسان کیوں ہے؟ دیکھیے جی یہاں پہ جو ہے نا ایک تو کیپیسٹی کے ایشوز تھے. یہاں پہ ہمارے کچھ لوگ تھے, پھر دیور کلیئرٹی نہیں تھی کہ جی ہم صرف سیکٹرز پہ پلے کرتے تھے, لیکن CDA کا مینڈیٹ جو ہے پورے اسلام آباد میں ہے. اب جو رورل ایریا ہے یا جو نئے سیکٹر بن رہے ہیں وہ سارے یہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے, ادھر جاتے نہیں تھے. F6 F7 تک جاتے تھے, وہاں پہ اپنے آپریشنز تک محدود تھی. اب ان آپریشنز کو ہم نے سیکٹر سے نکال کے ہم باہر بھی لے گئے. اچھا, آپ ادھر ہی رہتے ہیں؟ سر میں ادھر ہی رہتا ہوں, اور ہم جو ہے بھائی 600 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم 85 میں ہماری ایوارڈز ہوئی ہیں. ابھی تک 85 کے لوگ 80 کے لوگ ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملی, کوئی BGP نہیں ملا, کوئی لینڈ کی پیمنٹ نہیں ملی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چیئرمین صاحب موقع پہ موجود ہیں, یہ ان سے آپ پوچھیں کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی یہ کیوں کر رہے ہیں. جی چیئرمین صاحب. سر اس پہ 80, 82 اور 85 میں 3 ایوارڈز ہوئے ہیں سر. اور یہ جو لوگ ابھی ہیں یہاں پہ یہ ان کے جو ہے نا اولاد ہیں. اس وقت جو ایوارڈ تھا وہ اس وقت کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا تھا. جو ان کے دادا تھے, والد صاحب تھے, ان کو پلاٹس اور ایوارڈ وہ سارے ملے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اخلاقاً قانوناً ہمیں یہ پلاٹ اس وقت الاٹ دے دینے چاہیے تھے پوزیشن میں, جب 80 میں 82 میں ان کو جب یہ کمپنسیشن دی گئی. ٹھیک ہے, اگر بعد میں بچے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پوتے آ جاتے ہیں, تو وہ تو ہمارے لیگلی تو یہ سارے ایلیگل آکوپینٹس ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ کمپنسیشن ان کے لیکن ان کے والد صاحب کو بھی تو کمپنسیشن نہیں ان کو ملی بھی ہے. میرے والد صاحب کو نہیں ملی, دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں. فوج کی 2 جنگیں لڑی ہیں, 65 کی بھی اور 71 کی بھی. ٹھیک ہے, اور ان کا یہ حال ہے, پرسان حال کوئی نہیں ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ٹانگوں سے معذور. اس پہ میں گزارش کروں, یہ اس طرح کے پاس چکر لگا رہے ہیں. نہیں ہے, کوئی میں ہمیں گزارش کروں, ہمارا جو کمپنسیشن کا طریقہ ہے اس پہ ہم سروے کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. متعلقہ اہلکار ہے یہاں پہ جس کو پتہ ہو؟ سر ہمارے بجلی کے بل بھی میرے والد کے نام پہ ہیں, گیس کے بل بھی میرے والد کے نام پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور جو آپ کی کوڈل فارمیلٹیز ہیں ساری اخبار اشتہار اور بھی دیا ہوا ہے. ابھی پرسوں آپ کو اخبار اشتہار آیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں سر, اس میں بھی آپ نے نام ہمارا نہیں دیا. 85 کے لوگ ہیں ہم, اور ہمارا نام آپ نے نہیں دیا. آپ نے صرف ان لوگوں کے نام دیے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں, یہاں کے لوگوں کے نام نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے, صرف اس لیے آپ اپنی رائٹ اپنا اسٹیبلش کریں, ہم آپ کو آپ کا حق سر. رائٹ ہمارا تو 85 سے ہمارا رائٹ ہے, پراپر ایوارڈ کے نام ہے ہمارے. آپ سے اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آئیں, فرد لے کے آئیں. اپنا نام بتائیں کیا ہے؟ میرا نام سید عقیل حسین کاظمی ہے, میرے والد صاحب کا نام شاہ نواز کاظمی ہے. آپ کو چیئرمین CDA نے کہا ہے کہ آپ اپنا رائٹ کلیم کریں, آپ کو آپ کا کلیم ملے گا. سر جی یہاں پر 50 لاکھ لیے بغیر پلاٹ لاٹ نہیں ہوتے. پہلے ہمارے لیے ایلوکیٹڈ F11(3) میں CDA نے پیسے دے کر 2012-14 کے اندر پلاٹ سارے لاٹ کر دیے جو ہمارے لیے ایلوکیٹڈ پلاٹڈ سے. پھر CDA نے اس گاؤں میں ہی پلاٹ لاٹ کر دیے لوگوں کو, وہ بھی نہیں ملے. ٹھیک ہے, میرے فادر کو میں کہہ رہا ہوں 85 کی وارڈ ہے, یہ 2023 چل رہا ہے, ابھی تک بغیر پیسے دیے نہیں ملتے. وفاقی متصب کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا, اس کے باوجود CDA نے امپلیمنٹ نہیں کیا. 2015 کا فیصلہ ہے وفاقی مصب کا کہ اس کو پلاٹ دے. چلو ٹھیک ہے, آپ اب یہ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سر دیکھیں, یہ ہمارا ممبر اسٹیٹ ہے, پورا ایک اسٹیٹ کا ایک اپنا پیرافنیری, اور یہ سارا ان کے ڈومین میں فال کرتا ہے. سروے سے لے کے جو بھی ان کا رائٹ بنتا ہے اس پہ, چاہے ان کا پلاٹ ہے, ایگرو فارم ہے یا BOP کے تحت, وہ ان کو اوارڈ سناتے ہیں, اور وہ ایک کمیٹی ہے جو کہ اس کا کرتی ہے فیصلہ.
ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اخبار اشتہار دیا ہے جس میں ان لوگوں کا جن کا BUP کا کلیم ہے ان کے نام آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا کلیم بنتا ہے تو دے کین کم اپ ود دیئر ڈاکومنٹس ود دیئر ریکارڈ. آپ کے ڈاکومنٹس ہیں؟ جی ڈاکومنٹس ہیں. ڈاکومنٹس جہاں پر سارے CDA میں جمع ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو اشتہار لگایا نا اس میں کافی زیادہ انلیگل لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے تو لیگلائز کر دی. مقصد کیا ہے؟ میری بات سنیں. میں بات کر لوں سر, آپ کریے گا. انہوں نے لگائی ہے 96 کی پالیسی, ایک قانون 96 کے فردر 97 96 سے آن ورڈ تو وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. وہ پریویس کس طرح افیکٹ ہوگا؟ ایک وارڈ 80 82 85 کے اندر یا 90 کے اندر ہو چکی ہے جو کو CDA ایکسیپٹ کرتا ہے, اس وارڈ اس کو یہ 96 والی پالیسی نئی پالیسی اس کو پچھلی پریویس کیس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہے. مسئلے کا خود ہی جواب دے دیا آپ نے نا سر. یہ ایوارڈز ہیں 80 82 اور 85 کے. اس وقت 96 کی پالیسی آئی نہیں تھی. 96 کی پالیسی میں یہ تھا کہ جی آپ زمین اگر آپ کی ہے تو زمین کے بدلے ہم آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں, اگر آپ کا فارم ہے تو اس کے بدلے ایگرو فارم دے رہے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی پلاٹ دینا شروع ہو گیا ہے CDA. یہ 96 جس کی وجہ سے یہ ابھی ہر کوئی منہ اٹھا کے آ کے ایک کنٹینر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں ادھر پچھلے 30 سال سے رہ رہا ہوں. اس پالیسی میں بہت فلاز ہے, اسی لیے وہ 3500 ہم نے پلاٹ جو سی سیکٹرز میں گرائے ہیں وہ سارے یہی ہے کہ جی بلاک لا کے کھڑی کر دیں, چھت نہیں ہے کہ جی ہمیں ہمارا حق بنتے ہیں آپ ہمیں دے دیں. اس کی بھی سر اس کا پورا پرفارما ہے, اس میں پٹواری کی رپورٹیں ہیں, اس میں گیس کا بل ہے, بجلی کا بل ہے. اس وقت ایوارڈ میں اس کا نام ہوتا ہے نہیں ہوتا, مطلب ایویڈنس ہیں 4-5 چیزیں ہیں جو یہ آ کے ہمیں دیتے ہیں کہ جی ہمارا حق بنتا ہے آپ ہمیں دیں, اور ہم ان کو دیں گے اگر ان کا حق بنتا ہے. سر ہم تو خود کہہ رہی ہے سیکورٹی کریں. ٹھیک ہے, جن کے باپ دادا کی زمینیں ہیں, جن کا بجلی کے بل یہاں پر ہیں, جن کا وارڈز میں نام ہے, ان کو کمپنسیٹ کریں. جو لوگ اس میں اس کرائٹیریا پہ نہیں آتے آؤٹ سائڈر کو نہ کمپنسیٹ کریں. آؤٹ سائڈر کو کمپنسیٹ کرنے کی وجہ سے لیگل جو جائز بندے کی پوزیشن 80 آج سر آج سے 50 سال پرانی بات ہے, یہ 42 سال پرانی بات ہے. والد صاحب اس وقت تھے, باقی چھوٹے چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو جو کمپنسیشن تھی وہ والد صاحب کو دے دی گئی. اب جو ہے نا یہ ہو گئے ہیں خود 30-35 سال کے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں جی والد صاحب کو دے دی تھی, ہم جو آپ کے والد صاحب کو کمپنسیشن ملی؟ نہیں ان کا نہیں سر. دوسری بات, ماننے والا کیس سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا. اگر وارڈ میں کسی کا نام آ گیا تو وہ سپریم کورٹ. آپ کے والد صاحب کا ایوارڈ میں 1982 میں نام کیوں نہیں؟ 85 میں ہے میرے والد صاحب کا ایوارڈ, میں ہی بتا رہا ہوں نام ہے. یہی آپ عرض کر رہا ہوں نام ہے. وفاقی مصیب کا فیصلہ بھی ہے, لیکن یہ کہتا ہے پیسے دو تک یہ کہتا ہے پیسے دیں سر. ریویو والا نہیں ہے سر, ریویو والا فیصلہ بھی آ رہا ہے, وہ بچہ لے کے آ رہا ہے 2012 میں. پھر آئے نا جی, دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پبلک فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہر جمعرات کو میں کھلی کچہری لگاتا ہوں. تو آپ ان کی کھلی کچہری میں چلے جائیں سر. کیسے ہمیں کسی میں آپ کو وفاقی مصیب کا فیصلہ ہے, آپ ان کی کھلی کچہری میں جائیں, اگر یہ بات نہیں کریں گے پھر آپ ہمارے پاس.